2 سال کا بیٹا میری بہن نے میری گود میں ڈال دیا تھا کیونکہ میرا خود کا بیٹا مردہ پیدا ہوا تھا۔ میں صدمے سے نڈال تھی کہ میری بہن نے احمد کو میری گود میں ڈال دیا۔ احمد نے میرا سارا غم بھلا دیا۔ میری بہن بیوہ تھی اور اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ میرے بہن کے شوہر کو فوت ہوئے 2 سال ہو چکے تھے اور 2 ہی سال کا اس کا بیٹا تھا۔ ایسے میں میری بہن بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتی تھی۔ بہن عمر میں مجھ سے چھوٹی تھی لیکن اس کی شادی پہلے ہو گئی تھی، لیکن اس کا شوہر شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ایک حادثے کا شکار ہو کر دنیا سے چل بسا اور ایسے میں صرف ایک نشانی چھوڑ گیا جو کہ احمد کی شکل میں میری بہن کی گود میں تھی۔ میں احمد کو اپنے بچوں کی طرح مانتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ بچہ تو وہ میری بہن کا تھا۔ میری شادی ہوئی اور پھر میری شادی میں میں نے بھی ایک بچے کو جنم دیا، لیکن وہ بچہ مردہ پیدا ہوا۔ میرا شوہر اس وقت دبئی میں تھا اور اس نے تو اپنے بیٹے کی پیدائش پر آنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس نے کہا جی مجھے چھٹی نہیں ملی، نہ ہی میں آ سکتا ہوں اور نہ ہی جو ہے وہ مجھے فی الحال وہاں پر آنے کی کوئی اجازت ہے۔ مجھے یہیں پر کام کرنا ہے اور مجھے یہیں رہ کر کے اپنا مستقبل سنوارنا ہے۔ میں تم لوگوں کو پیسے بھیج دوں گا، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے مرنے پر بھی نہیں آیا۔ جو شخص اپنے بیٹے کے مرنے تک نہیں آیا، حتیٰ کہ وہ آنا چاہتا تو آ سکتا تھا۔ جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا وہ پچھلے 5 سال سے اس کمپنی میں تھا اور وہ من چاہی چھٹی لے سکتا تھا۔ جو چاہتا تو اپنے بیٹے کی تدفین میں شامل ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی اس وجہ سے میرا دل اس سے اچاٹ ہو گیا اور میں نے سوچا کہ ایسے شخص کے ساتھ میں اپنی زندگی نہیں گزاروں گی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جلد ہی اس بندے سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کروں گی۔ پہلے میں یہ دیکھوں گی کہ واقعی اس کی کوئی مجبوری تھی یا پھر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔ احمد کے میرے گود میں آ جانے سے میرے دل کو ایک تسلی ملی تھی۔ میری بہن نے اگرچہ اس وقت میری حالت کو دیکھتے ہوئے احمد کو میرے گود میں ڈالا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ احمد کو میں نے اپنی بہن سے ایک قسم کا لے لیا تھا اور اسے اپنا ہی بیٹا ماننے لگی تھی۔ اب میں اس کے کھانے پینے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، ہر چیز کا خود دھیان رکھنے لگی۔ میری بہن اس بات کو لے کر کے کسی قسم کی کوئی بات مجھے نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس بات کو لے کر کے خوش تھی کہ ہم دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں ہیں اور ہم دونوں ہی اس کی مائیں ہیں، کیونکہ ہم احمد کی پرورش مل جل کر کے کر رہی تھیں۔ لیکن رفتہ رفتہ پتہ نہیں میرے من میں کیا سمایا کہ مجھے احمد کا اپنی بہن کو اٹھانا، اپنی بہن کو کھلانا، اسے کپڑے پہ لانا، اسے دودھ وغیرہ دینا کچھ زیادہ اچھا نہیں لگنے لگا۔ وہ ماں کا ہی دودھ پیتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ مجھے اب تھوڑی سی حسد تھی جو کہ اپنی بہن سے محسوس ہونے لگی۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ احمد میرا ہی بیٹا ہے اور مجھے اپنی بیٹے کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ میرے اندر جب یہ خیالات پیدا ہونے لگے تو میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ اب احمد کی پرورش میں ہی کروں گی۔ اب جب بھی میری چھوٹی بہن جس کا نام زحا تھا وہ احمد کو اٹھاتی، میں اسے اکثر جو ہے وہ ڈانٹ دیتی اور کہتی کہ میرا بیٹا ہے، تم اسے کیوں اٹھا رہی ہو۔ شاید وہ میری ذہنی کیفیت جانتی تھی، اس لیے وہ مجھ سے زیادہ سوال نہیں کرتی، لیکن جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ معاملات بڑھتے چلے گئے اور میرا احمد کے ساتھ پیار بڑھتا رہا اور میں اپنی بہن سے احمد کو دور کرتی چلی گئی۔ اسی طریقے سے ایک وقت ایسا آیا کہ احمد اور زحا کے درمیان کافی فاصلے ہو گئے۔ احمد مجھے ہی اپنی ماں ماننے لگا۔ احمد میرے پاس ہی خوش رہتا، احمد کو میں ہی اٹھاتی اور میں ہی اس کو کپڑے وغیرہ تبدیل کراتی، اس کا ڈائپر وغیرہ تبدیل کرتی، سب کچھ لے کر کے احمد مجھے ہی اپنی ماں سمجھنے لگا اور وہ مجھے ہی اپنی ماں سمجھ کر کے خوش تھا۔ میں ان باتوں سے راضی تھی کیونکہ ظاہری بات ہے کہ میں احمد کے ساتھ اب اس قدر گھل مل چکی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میری بہن زحا نے کبھی بھی اس بات کو لے کر کے زیادہ تردد نہیں کیا، نہ ہی اس نے اپنے بیٹے کی طرف کوئی توجہ کی، نہ ہی میری طرف کوئی توجہ کی، اور یہی بات جو ہے اب میرے لیے زیادہ جو ہے وہ اچھی ثابت ہوئی اور میں نے اپنی اس بہن کی لاپرواہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مکمل طور پر احمد کو اپنے ہاتھوں پہ ڈال لیا اور اب وہ زحا کے پاس جاتے ہی رونا شروع کر دیتا اور اسے اپنی سگی ماں اس قدر پسند نہیں رہی تھی جس قدر اس کو میں پسند تھی، اور اب وہ مجھے ہی اپنی ماں مان رہا تھا۔ ایسے میں میرا شوہر کچھ روز کے لیے دبئی سے چھٹی لے کر کے آیا تو میرے شوہر کے ساتھ اچھا خاصا جھگڑا ہوا، کیونکہ وہ میرے بیٹے کی موت پر نہیں آیا تھا جو کہ اس کا بھی بیٹا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ اس بات کو لے کر کے میں نے اسے اچھی خاصی سنا دی۔ اس سنانے کے نتیجے میں ہم لوگوں کا آپس میں طلاق تک معاملہ پہنچ گیا اور میں نے اس بات سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا اور میں نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ جب میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا
تو اس کی ساری اکڑ فون نکل گئی، وہ مجھ سے منتیں ترلے کرنے لگا، مجھ سے معافیاں مانگنے لگا، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور میں نے اسے یہی کہا کہ مجھے طلاق ہی چاہیے۔ آخر چاہتے نہ چاہتے اس نے مجھے اپنی زندگی سے فارغ کر دیا اور میں نے طلاق لے لی۔ اب میں صرف احمد کے سہارے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتی تھی اور احمد کو ہی اپنا بیٹا مان کر کے چلنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ احمد ہی میرا سہارا بنے، احمد بڑا ہو کر کے جو ہے وہ مجھے ہی ماں کہے اور میں اس کی ماں بن کر کے اس کے ساتھ اپنا وقت گزاروں۔ ایسے میں زوہا جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے پریشان تھی کہ میں نے شایان سے طلاق لے لی تھی اور شایان سے طلاق مجھے لینی نہیں چاہیے تھی۔ زوہا نے مجھے یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے تمہارا شوہر جیسا بھی تھا لیکن تمہارے سر پر تھا تو صحیح، مجھے پوچھو کہ میں بیوہ ہو چکی ہوں، میرا شوہر مر چکا ہے اور اب مجھے جو ہے وہ اس بات کی امید ہی نہیں رہی کہ میں جو ہے آگے شادی کروں گی۔ میں نے زوہا سے کہا ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، تم صرف 27 سال کی ہو اور 27 سال کی عمر میں آسانی سے کوئی بھی تمہیں شادی کر سکتا ہے اور ایسے میں تمہارے پاس تو کوئی بچہ یا بچی بھی نہیں ہے، ظاہری بات ہے کہ تم بچہ یا بچی جو ہے وہ ایک ہی تمہارا بیٹا تھا جو کہ تم نے میری گود میں ڈال دیا ہے۔ اب زوہا نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، میں نے بیٹا تمہاری گود میں ڈالا نہیں ہے، میں نے صرف تمہیں اس لیے دیا ہے کہ ہم دونوں ہی اس کی مائیں ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن اگر کل کو میری شادی ہو جاتی ہے اور میں شادی کر کے جاتی ہوں تو ظاہری بات ہے کہ میں احمد کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گی، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ بات مجھے بہت بری لگی۔ ظاہری بات ہے کہ میں احمد کو اپنا بیٹا مانتی تھی اور میری بہن زوہا جو ہے وہ احمد کو اپنا بیٹا کہہ رہی تھی، لہٰذا میں نے زوہا کو تھوڑی سنا دی اور اسے میں نے کہا کہ اب تم سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں احمد واپس کروں گی، احمد کو میں اپنے بیٹے کی طرح پالوں گی۔ ہاں اگر تمہاری شادی کسی اور جگہ ہو جاتی ہے تو اس کا ایک حل ہے کہ تم جاؤ اپنی نئی زندگی آباد کرو، تم اچھی خاصی سے تم مند ہو، ابھی 27 سال تمہاری عمر ہے، تم اور بچے پیدا کر سکتی ہو۔ اب ظاہری بات ہے کہ میں نے یہ زوہا کو باتیں سنا دی تھیں اور زوہا کیونکہ مجھ سے چھوٹی تھی اور میں اس کی بڑی بہن تھی اور ہمارے والدین بھی فوت ہو چکے تھے، اس لیے اس نے میری بات کو سن لیا تھا۔ ہمارے گھر میں جو بڑا سربراہ تھا وہ میرا بھائی تھا اور پھر ایک اور چھوٹا بھائی تھا۔ چھوٹا بھائی زیادہ تر میری ہی باتوں میں تھا اور وہ میری ہی باتوں کو سن کر کے چلتا تھا، لیکن بڑا بھائی جو تھا وہ ہمیشہ حق کا فیصلہ کرتا تھا اور وہ کبھی کسی کے سائڈ نہیں لیتا تھا۔ بڑے بھائی نے باقاعدہ جو ہے اس بات کے لیے مجھے ڈانٹا تھا کہ تم زوہا کا بیٹا زوہا کے حوالے کرو، یا اگر تم زوہا کا بیٹا زوہا کے حوالے نہیں بھی کرتی ہے تو کم از کم دونوں مائیں بن کے رہو، اس قسم کے معاملات آپس میں پیدا مت کرو کہ جس سے کل کو تم دونوں بہنوں کے درمیان کچھ خرابی پیدا ہو۔ لیکن میرے من میں بس ایک ہی بات سما چکی تھی کہ میں نے جو ہے وہ احمد کو اپنا بیٹا ماننا ہے، اپنا ہی بیٹا سمجھ کر پالنا ہے اور احمد کے میں کسی کی حصہ داری جو ہے برداشت نہیں کرنی۔ انہی دنوں ایسا ہوا کہ زوہا کے لیے ایک رشتہ آیا اور زوہا اس رشتے میں دلچسپی لینے لگی، وہ اس رشتے کی طرف بڑھی تو اس کی احمد سے توجہ ہٹ گئی۔ یہ شخص ایک درزی تھا اور ہمارے ہی محلے میں ایک درزی کی دکان کرتا تھا، اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی، بچے نہیں تھے اور اسی وجہ سے وہ دوسری شادی کر کے اپنا گھر بسانا چاہتا تھا۔ اس کی عمر کوئی 35-36 سال رہی ہوگی، یعنی وہ زوہا سے تقریباً 7-8 سال بڑا تھا، لیکن اتنا فرق تو ظاہری بات ہے کہ شادی میں چلتا ہے، لہٰذا زوہا کی رضامندی پوچھی گئی اور یہ رضامندی کے ساتھ دونوں کا رشتہ طے پایا۔ یہ رشتہ میرے بڑے بھائی نے کروایا تھا، ظاہری بات ہے کہ وہ اب باپ کی حیثیت سے تھا اور ہم سب کی رشتے کی ذمہ داری اس کے ساتھ پر تھی، لہٰذا اس نے میری بہن زوہا کا رشتہ جو ہے اس درزی جس کا نام ندیم تھا اس سے کروا دیا تھا اور پھر ندیم کے ساتھ زوہا کی شادی ہو گئی۔ شادی ہو جانے کے بعد اب میں اس بات کو لے کر کے مطمئن ہو گئی تھی کہ احمد ٹوٹل میرے پاس آ گیا تھا، کیونکہ جب زوہا بیاہ کر کے گئی تھی تو میں نے احمد نہیں دیا تھا اور احمد جو ہے وہ میرے پاس ہی پرورش پانے لگا تھا۔ میں نے احمد کو اپنے پاس رکھا تھا، اس کے لیے میں نے باقاعدہ ایک بات زوہا کو کہی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا اور زوہا کا جھگڑا ہو، اس لیے میں نے ایک بات زوہا سے کہی تھی کہ زوہا تم ایسا کرو کہ تم کون سا دور ہو، یہاں قریب ہی تو بیاہی گئی ہو، تم جب بھی چاہو آ کے احمد کو دیکھ سکتی ہو۔ اب احمد ہے کہ میرے ساتھ گلا ملا ہے، اسے مجھے ہی پرورش کرنے دو، اللہ کرے کہ تمہیں اللہ کوئی اور اولاد دے دے اور تمہارے ساتھ اس کا من لگ جائے تو تمہیں بھی اولاد مل جائے گی اور اسی طریقے سے مجھے بھی مل جائے گی، لیکن اگر نہیں ہے تو تم آ کر کے یہاں پر احمد سے مل تو سکتی ہو، احمد کو دیکھ تو سکتی ہو۔ پھر یہ ہے کہ ستیلا باپ ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ بچے کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، یہ بچہ ابھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، اس کے دودھ ڈائپر اور سب کچھ خرچے اخراجات ظاہری بات ہے کہ ستیلا باپ ہو سکتا ہے برداشت نہ کرے اور وہ کل کو تم سے باتیں بنائے اور تمہاری شادی شدہ زندگی میں فرق پڑ جائے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے یہیں میرے پاس ہی پلنے دو۔ میرا لالچ تھا کہ ظاہری بات ہے کہ میں احمد کو اپنا بیٹا بنا کے پالنا چاہتی تھی، اس لیے زوہا نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا اور زوہا شادی کر کے چلی گئی تھی۔
پھر یہ شادی چلتی رہی اور اسی طریقے سے زوہا کی شادی کو تقریباً 2 سال گزر گئے۔ زوہا کی شادی کی 2 سال کی عمر میں زوہا کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ زوہا کی بیٹی بہت ہی پیاری اور بہت ہی گڑیا سی تھی۔ مجھے لگا کہ چلو اب زوہا کا دھیان احمد پر سے بالکل ہٹ گیا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک بیٹی کے پیدا ہو جانے کے بعد اس کی توجہ ساری اپنی بیٹی کی طرف تھی اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر کے خوش تھی۔ اب وہ کبھی کبھار ہی یہاں پر آتی تھی۔ احمد اس وقت 4 سال کا ہو چکا تھا، وہ چلتا پھرتا تھا، کھاتا پیتا تھا اور مجھے ہی امی کہتا تھا۔ میں نے احمد کو کبھی یہ بھی بتانا گوارا نہیں کیا تھا کہ زوہا تمہاری ماں ہے اور اصل ماں تمہاری زوہا ہے۔ میں نے کبھی یہ بات احمد کے کانوں میں ڈالی ہی نہیں تھی، اور گھر کے باقی افراد کو بھی میں نے اسی بات پہ سمجھا رکھا تھا کہ میں ہی اس کی ماں ہوں، اور اس کے سامنے کبھی بھی اس بات کا ذکر مت کیجیے گا کہ زوہا اس کی ماں ہے۔ لیکن پھر ایک ایسا حادثہ ہوا کہ جس نے زوہا کا دماغ پلٹ دیا اور زوہا کی توجہ دوبارہ سے احمد کی طرف ہو گئی، کیونکہ احمد ظاہری بات ہے کہ زوہا کا بیٹا تھا اور وہ اپنے بیٹے کی طرف توجہ کر سکتی تھی۔ ہوا یوں کہ شادی کے تیسرے چوتھے سال میں، یعنی کہ جب احمد تقریباً 6 سال کا ہو چکا تھا، ان کو اولاد نرینہ کی خواہش تھی، کیونکہ اس کا شوہر یہی چاہتا تھا کہ بھی دیکھو ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں بیٹی دی ہے، لیکن بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو کہ ہمیں کسی قسم کی انکاری نہیں ہے، لیکن اگر ایک بیٹا بھی ہو، جو کہ ظاہری بات ہے کہ ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ بڑا ہو، اس کے ساتھ چلے، کام کاج سنبھالے، تو ایسے میں بیٹے کی خواہش کس کو نہیں ہوتی۔ اب ندیم نے، جو کہ زوہا کا شوہر تھا، اسے پتہ تھا کہ احمد زوہا کا بیٹا ہے اور اس کی پرورش جو ہے اس کی موسی کر رہی ہے اور وہ موسی کے پاس پل رہا ہے۔ اب احمد نے زوہا کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ احمد اپنی بہن سے واپس لے آؤ، کیونکہ تم نے اس سے کوئی باقاعدہ بچہ لکھ کر کے نہیں دیا، تم نے صرف اسے اس وقت اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کی گود میں ڈال دیا تھا، اور تم اس بچے کو واپس لے آؤ۔ اب زوہا کہنے لگی کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اس نے اس سے ماں بن کے پالا ہے، وہ اس کی ماں ہے، اس نے اس کے لیے راتیں جاگی ہیں، اس کا دودھ ڈائپر ہر چیز پوری کی ہے، اس کی پرورش کی ہے، وہ اس وقت 6 سال کا ہو چکا ہے، تو میں اپنی بہن سے کیا کہہ کر کے اپنے بیٹے کو واپس لاؤں گی؟ ان 6 سالوں کا کیا صلہ میں اپنی بہن سے مانگوں گی؟ یہ کہوں گی کہ 6 سال میں تم نے جو اس کے اوپر محنت کی ہے، جو اسے کھلایا پلایا ہے، جو اس کا دودھ ڈائپر سب کچھ پورا کیا ہے، یہ جو اس کے لیے تم راتوں کو جاگی ہو، جو اس کے لیے تم نے تکلیف محسوس کی ہے، اب میں اس کو کچھ سمجھوں ہی نہیں۔ یہی بات زوہا نے ندیم کو بتائی تھی، جس بات کو لے کر کے ندیم بھی خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ وہ واقعی جانتا تھا کہ ایسے میں آسانی کے ساتھ اس بچے کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ زوہا کے کان بھرتا رہا کہ بھئی بیٹا تو وہ تمہارا ہی ہے، بھلے اسے کوئی بھی پالے، کہیں بھی رہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ بیٹا تمہارا ہی ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں اپنی بہن سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتی، میری اتنی ہمت نہیں ہے۔ ندیم نے کہا چلو میں خود بات کرتا ہوں اور تمہاری بہن سے تمہارے بیٹے کے لیے بات کر کے تمہارا بیٹا جو ہے اس سے مانگ لیتے ہیں، بلکہ وہ بیٹا تو ہے ہی تمہارا ہی ہے، نہیں تو پھر ہم کوئی قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ اب ایسا ہے کہ میرے پاس کوئی لکھت پڑھت نہیں تھی، میں جانتی تھی کہ یہ بیٹا میں نے لکھ پڑھ کے نہیں لیا ہوا ہے، یہ بیٹا جو ہے وہ صرف اس نے میری گود میں ڈال لیا ہے اور میں نے اس کو لے لیا ہے۔ اس کا نہ تو کوئی اسٹامپ تھا، نہ کوئی کسٹڈی تھی، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز تھی جو کہ میرے پاس تھی۔ ایسے میں مجھے کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کی سنگن لگ گئی کہ ندیم چاہتا ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے، یعنی کہ زوہا کا جو بیٹا ہے، وہ اسے دے دیا جائے اور وہ اس بیٹے کی بھی پرورش کرے۔ میں اس بات کو ایک ماں ہونے کے ناطے برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے ایسا سوچا کہ کوئی ایسا کام کیوں نہ کروں کہ جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ندیم کے بارے میں یہ تھا کہ مجھے ایک بات پتہ تھی کہ یہ درزی ہونے سے پہلے باقاعدہ طور پر ایک ایسے کام میں ملوث رہا ہے کہ جو کام کچھ زیادہ قانونی طور پر اچھا نہیں مانا جاتا تھا، اور اس کا بہت سا تعلق جو ہے وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں رہا ہے۔ لہٰذا میں نے اس کا ایک حل نکالا، اور اس کا حل میں نے کچھ اس طریقے سے نکالا کہ میں نے اس کا بائیو ڈیٹا نکالنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے جب اس کا 5 سال پہلے کا بائیو ڈیٹا نکالا تو اس میں پتہ چلا کہ وہ درزی بننے سے پہلے باقاعدہ جو ہے وہ اسمگلنگ جیسے گھنونے کاروبار میں ملوث رہا ہے، اور اس اسمگلنگ کے چلتے اس پر 4 پرچے ہیں۔ وہ 4 پرچے اس کے اس علاقے کے نہیں تھے جس علاقے میں اس وقت وہ درزی کی دکان کر رہا تھا۔ بیسکلی وہ کسی اور علاقے کا رہنے والا تھا اور اصل گھر اس کا وہیں پر تھا، لیکن یہ جو 4 پرچے تھے یہ اسی علاقے کے تھے جہاں پر اس کا اصل گھر تھا۔
اب یہاں ظاہری بات ہے کہ 100 سجن اگر ہوتے ہیں تو 100 دشمن بھی ہوتے ہیں۔ میں نے اب وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا شروع کر دیا کہ جو وہاں پر اس کے آج سے پہلے 5 سال پہلے والے الیکس لیک والے لوگ تھے، جو آج سے 5 سال پہلے اسے جانتے تھے۔ لہٰذا میرا ایک بندے سے جس کا نام متین تھا رابطہ ہو گیا۔ متین جو تھا وہ ایک ایسا شخص تھا جو کہ 5 سال پہلے ندیم کے ساتھ یعنی زوہا کے شوہر کے ساتھ مل کر کے انہی کاموں میں ملوث تھا۔ متین سے مزید معلومات لینے کے بعد میں نے ان تھانوں میں جن تھانوں میں اس کا پرچے کا ریکارڈ تھا، جن پر انہیں درخواست دی گئی تھی، ان لوگوں کو اس کا نیا ایڈریس سینڈ کر دیا اور باقاعدہ طور پر میں نے جو ہے وہ اس کی ایک پوری مخبری کر دی۔ میں اس بات میں اس طریقے سے تھی کہ متین کو بھی میں نے اپنا اصل نام نہیں بتایا تھا، میں نے بس اس سے صرف اتنی بات کی تھی کہ وہ ندیم کے بارے میں جو کہ اب درزی کا کام کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ کیا جانتا ہے، وہ تو اس کا ساتھی رہا ایک وقت میں۔ اور اس طریقے سے پھر میں نے یہ اطلاع کرنے کے بعد ان تھانوں میں جہاں پر اس کے پرچے تھے، یہ بایو ڈیٹا میں نے آن لائن نکلوایا تھا کیونکہ میں ندیم کا آئی ڈی کارڈ جانتی تھی اور آئی ڈی کارڈ کا نمبر مجھے پتہ تھا، اس لیے میں نے آئی ڈی کارڈ کا نمبر آن لائن ڈال کر کے اس کی معلومات حاصل کی تھی۔ اور وہاں پر مجھے پتہ چلا تھا کہ 4 یا 5 پرچے اس پر ہیں جن میں وہ اشتہاری قرار دیا گیا ہے، اور پولیس جو ہے وہ جیسے ہی وہ اس علاقے میں جائے گا پولیس اسے دھر لے گی، یا پھر پولیس کو اس کی ایگزیکٹ لوکیشن یا اس کا نیا ایڈریس پتہ چلے تو تب بھی پولیس اس کو دھر لے گی۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو میرے حق میں مفید جا رہی تھیں۔ آخر وہ ہوتا کون تھا جو کہ احمد کو اپنی طرف متوجہ کرے، جسے 5-6 سال تک میں نے پال پوس کر کے بڑا کیا تھا۔ لہٰذا میں نے ایک پورا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ، جو کہ مجھ سے عمر میں بڑا تھا لیکن میرے بڑے بھائی سے چھوٹا تھا، اسے اپنے ساتھ ملا کر کے اس سلسلے میں کام کروں گی۔ پھر ہم نے ایسا ہی کام کیا کہ ان تمام تھانوں میں ہم نے اس کا نیا ایڈریس، نیا فون نمبر بھیج دیا، اور اس سارے کام کے لیے ہم نے ایک ایسی سم استعمال کی کہ جو کسی کے نام پر نہیں تھی، ایک ایسے شخص کے نام پر تھی کہ جو شخص اب اس دنیا میں نہیں تھا، اس لیے ہمیں پرواہ نہیں تھی۔ اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ سم کسی کے نام پر نہیں تھی، کیونکہ جو شخص اس دنیا سے چلا گیا اس کے نام پر سم ہو بھی تو کیا ہے۔ لہٰذا اب ہم نے اسی سم سے سب لوکیشن میسج کر کے وہ واٹس ایپ ہم نے ڈیلیٹ کر دیا اور سم بھی نکال دی، تاکہ کسی قسم کا ہم پہ ڈاؤٹ نہ آئے اور ہم لوگ جو ہے وہ اس کام سے بری الزامہ قرار پائیں۔ میں نے اور میرے بھائی نے مل کر کے یہ کام کر دیا تھا۔ 3 سے 4 دن کے اندر ہی پولیس نے ندیم کو اس کی دکان سے کام کرتے ہوئے دھر لیا اور اسے لے کر کے وہاں چلی گئی۔ ظاہری بات ہے وہ 4 سے 5 کیسوں میں جو ہے وہ 4 سے 5 پرچوں میں جو ہے وہ اشتہاری تھا، اسے باقاعدہ سے پکڑ لیا گیا تھا، اور پھر اس کو پکڑ کر کے اس کی کوئی رہائی کی صورت نہیں تھی۔ جن چیزوں میں وہ ملبوس تھا، جن چیزوں کے لیے اسے پکڑا جانا تھا، جن چیزوں کے لیے اسے اشتہاری قرار دیا گیا تھا، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اسے فوری طور پر جیل بھیج دیا گیا۔ ایسے میں جب اسے جیل بھیج دیا گیا، زوہا روتی پیٹتی گھر آ گئی۔ ظاہری بات ہے کہ اس کے شوہر کو پکڑ لیا گیا تھا، تو اب اس کا دوسرا گھر یہی تھا، وہ یہاں پر روتی پیٹتی گھر آ گئی۔ بڑے بھائی نے اسے تسلی دی، اور بڑا بھائی بالکل جانتا ہی نہیں تھا کہ ندیم کو کیوں پکڑا گیا ہے۔ ہاں اتنا پتہ تھا کہ وہ آج سے 5-6 سال پہلے ایسی سرگرمیوں میں مبتلا رہا ہے، لیکن اسے یہ پتہ تھا کہ اب وہ اس بات سے توبہ کر چکا ہے اور حق حلال کی روزی کمانے میں دلچسپی لے رہا ہے، لیکن یہ حق حلال کی روزی کمانا بھی اسے جائز راس نہیں آیا تھا، اور آخر کار وہ پکڑا گیا تھا۔ یہ سب کچھ میں نے احمد کے لیے کیا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ احمد میرا بیٹا تھا، اور وہ ہوتا کون تھا جو کہتا کہ احمد کو جو ہے وہ میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ لہٰذا میں نے احمد کو ایک دفعہ پھر حاصل کر لیا تھا۔ میرے اندر کبھی بھی اس بات کو لے کر کے گلٹی نہیں تھی کہ میں نے ندیم کو پکڑوا دیا تھا۔ کیے کی سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں، اور کیے کی سزا جو ہے وہ بھگت رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اس نے توبہ کر لی تھی، یا پھر وہ اب نئے کام میں آ گیا تھا، لیکن اب بھی وہ اپنا ایک جانشین چاہتا تھا۔ وہ میرے بیٹے کو یعنی احمد کو کل کو لے جا کر کے کسی برے کام میں لگا دیتا، اسی قسم کے کام میں کل کو احمد بھی ملوث ہو جاتا، اور پھر 6 سال کا 7 سال کا احمد ہو چکا تھا۔ میں کیسے اسے جو ہے وہ ان لوگوں کی گود میں ڈال دیتی؟ مہر آپ اسے میری جو ہے وہ کوئی بری بات کہیں یا اچھی بات کہیں، یا آپ مجھے اس میں برا قرار دیں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے جو مناسب سمجھا تھا کیا تھا۔ ندیم کے اوپر مقدمہ چلا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اسمگلنگ کا، منشیات کا مقدمہ تھا، اور اس مقدمے کے چلتے اسے 7 سال کی سزا ہو گئی۔
مجھے پتہ چل چکا تھا کہ 7 سال تک اب وہ جیل جا چکا ہے، اور 7 سال کے بعد اگر وہ جیل سے واپس بھی آتا ہے تو اس وقت تک میرا احمد 10-12 سال کا نہ کرتے ہو چکا ہوگا، اور 10-12 سال کے بچے کو ظاہری بات ہے کہ اس بات کی مکمل سمجھ آ چکی ہوگی کہ اب اس کو پالنے والا کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اور دیگر معاملات کیا ہیں، تو وہ بالکل جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف جانا پسند نہیں کرے گا۔ یہاں پر زحا گھر آ چکی تھی، اور زحا کے ساتھ بھی اس کا جو رویہ تھا وہ موسی جیسا تو تھا لیکن ماں جیسا نہیں تھا، کیونکہ وہ اسے موسی اور مجھے ہی اپنی ماں مانتا تھا۔ میرا بڑا بھائی جو تھا وہ اکثر اس بات کو لے کر کے مجھے کہا کرتا تھا کہ دیکھو نازیہ، تم جو کر رہی ہو یہ زیادہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ احمد کے اوپر زحا کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ تمہارا حق ہے، اس لیے تمہیں اس کے حق سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ان باتوں سے بالکل بے خبر تھا کہ ندیم کو ہم نے ہی پکڑوایا ہے، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ندیم کو جیل بھجوایا ہے۔ اس بات کے بارے میں انہیں نہیں پتہ تھا، نہ ہی میرے بھائی کو اس بارے میں ہم لوگوں نے بتا رکھا تھا۔ میرا بڑا بھائی صرف یہی کہتا تھا کہ تم لوگ جو ہے وہ اسے بھی اتنا ہی حق دو، اور اسے بتانا جو ہے وہ لازمی ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے، اسے بتاؤ کہ اسے لے کر کے پالا گیا ہے۔ لیکن میں ان باتوں سے ہمیشہ اپنے بھائی سے جھگڑا ہی کرتی تھی، اور اسے کہتی تھی کہ نہیں بھائی، تم جو ہے ان باتوں کو نہیں جانتے، اسے میں نے پالا ہے، اگر اسے اپنی ماں کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ زحا کی طرف متوجہ ہو جائے گا، جو کہ میں نہیں چاہتی۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا رہا، اور میری بہن اسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ اسی گھر میں رہتے رہے۔ اب تو زحا کا اس کے اوپر کوئی خاص حق نہیں تھا، وہ انہیں بھی میری دوسری بہنوں کی طرح اپنی موسی ہی سمجھتا تھا، اور اسی طریقے سے وقت جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا تھا۔ پھر 7 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران 7 سال کے بعد ندیم تو واپس آ گیا، یعنی 7 سال سے پہلے ہی واپس آ گیا تھا۔ اس وقت جب ندیم واپس آیا تو اس وقت احمد کی عمر 10 سال کی ہو چکی تھی، اور احمد کو لینے کا خیال پتہ نہیں کیسے اس نے اپنے دماغ سے نکال دیا تھا۔ شاید وہ بھی اس بات کو جان گیا تھا کہ جو بچہ 10 سال کا ہو کر کے اپنی موسی کے پاس، جسے اس نے اپنا بیٹا بنا کر کے پلا پرورش کر رہا ہے۔ زحا ایک دفعہ پھر اپنے گھر چلی گئی تھی، اس کا شوہر آ گیا تھا، وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگی تھی۔ اسی طریقے سے میرا بیٹا مجھے مل گیا تھا۔ چھوٹی بیٹی جو کہ زحا کی ہوئی تھی، اس کا نام تو کچھ اور تھا لیکن ہم اسے سب گڑیا ہی کہتے تھے۔ گڑیا بھی بہت پیاری بچی تھی، اور اب شاید گڑیا کے سہارے ہی انہوں نے اپنی باقی زندگی کو گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں میں مجھے ایک بات کا پتہ چلا کہ متین نے سب کچھ جو ہے وہ بتا دیا تھا، اور متین نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی کہ جس نے تمہارے بارے میں فون کر کے معلومات لی تھی، لیکن متین نے اسے یہ ضرور بتا دیا تھا کہ باقاعدہ اسے ٹریپ کیا گیا ہے، اور اس کا ایڈریس وغیرہ سب کچھ لے کر کے اس کے بارے میں معلومات لے کر کے ہی اسے جو ہے وہ جیل بھجوایا گیا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جن سے ندیم ناواقف تھا، لیکن متین نے اسے یہ باتیں بتا دی تھیں۔ ان باتوں کو جاننے کے بعد ظاہری بات ہے کہ ندیم اب اس بات کو سوچ رہا تھا کہ کوئی تو تھا کہ جو کہ اس کا دشمن تھا۔ اس بات کو لے کر کے اس نے میرے بڑے بھائی سے بات کی، اور میرے بڑے بھائی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے گھر میں سے کم از کم کسی نے ایسا کیا ہوگا، لیکن اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو یہ برا کیا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کو سدھار کر کے چلنے کا فیصلہ کر چکے تھے اور تم نے اپنی زندگی کو سدھار لیا تھا تو کسی کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال اس نے ندیم کو تسلی دی کہ کوشش کروں گا کہ آئندہ تمہارے ساتھ کچھ ایسا نہ ہو، تم اپنے کام کی طرف توجہ کرو، اور اپنی بیٹی کو لے کر کے اس کی اچھی پرورش کرو۔ میرا بھائی گھر آ گیا تھا، اور اسے اس بات کی سمجھ بھی آ چکی تھی کہ یہ کام جو ہے میں نے اور میرے بھائی نے، یعنی کہ میرے دوسرے بھائی نے مل کر کے کیا ہے۔ اس بات کو لے کر کے میرے بھائی نے میرے ساتھ اچھا خاصا جھگڑا کیا۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ تم بہت غلط کر رہی ہو، اور تمہیں نازیہ ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ میرے بھائی نے مجھے ڈانٹا، اور اس نے کہا کہ آج کے بعد تم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گی، اور یاد رکھو کہ اگر احمد کو لے کر کے تم اس بات کو لے کر کے سنجیدہ ہو تو تم احمد کو باقاعدہ جو ہے اپنی بہن سے لکھوا لو، تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ اب زحا گھر آئی تو نازیہ نے احمد کو اپنے نام لکھوانے کی بات کی۔ زحا نے کہا کہ میں تمہیں بچہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں، مجھے اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ میں تمہیں بچہ لکھ کر کے دوں، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ بچہ تو میں تمہیں لکھ دوں گی۔ ظاہری بات ہے کہ تم نے اس کی پرورش کی، اس وقت تم ہی اس کی ماں ہو، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا، اگر اس بچے کو لے کر کے کل کو تم ہماری زندگی میں کوئی عذاب گھولو یا ہماری زندگی میں کوئی زہر گھولو تو ایسا نہیں چلے گا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی پتہ چل گیا کہ کل کو تم نے ہمارے لیے کچھ برا سوچا ہے یا برا کیا ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
میں تو بس یہی چاہتی تھی کہ مجھے بچہ مل جائے. میں ظاہری بات ہے کہ کسی کی زندگی میں زہر گھولنا کیوں چاہوں گی. میں تو جو کچھ پہلے بھی کیا تھا وہ اپنے بیٹے کے لیے ہی کیا تھا. لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے یہ بچہ لکھ دو اور یہ بچہ جو ہے یہ آج سے میرا ہی بیٹا ہوگا اور یہ تم اس کی کسٹڈی مکمل طور پر مجھے دو گی. کیونکہ احمد کی ماں زوہا تھی اور باپ ندیم نہیں تھا، کیونکہ باپ تو پہلے ہی مر چکا تھا، اس لیے زوہا ہی مکمل کسٹڈی میرے حوالے کر سکتی تھی. اور پھر زوہا نے باقی اس کی مکمل کسٹڈی جو ہے وہ مجھے دے دی اور ہماری باقاعدہ جو ہے عدالتی لکھت پڑھت ہو گئی. زوہا نے مجھے اس کی کسٹڈی دے دی تھی اور اب کوئی بھی دنیا کی طاقت جو تھی وہ اس سے مجھ سے چھین نہیں سکتی تھی، کیونکہ ایک ماں نے جو کہ اس کی سگی ماں تھی خود اس کی کسٹڈی میرے حوالے کی تھی. اور یہ کام جو ہے وہ عدالت کچہری کے ذریعے ہوا تھا. باقاعدہ ہم لوگوں نے وکیل کیا تھا، عدالت کے سامنے بیان ہوئے تھے اور اسی طریقے سے احمد جو ہے وہ میری گود میں آ پڑا تھا. میں احمد کو لے کر کے اس قدر سنجیدہ تھی کہ میں نے یہی چاہا تھا کہ یہ بیٹا میرا ہی بن کر کے رہے، میرے پاس رہے. اس کے لیے میں نے ندیم کو جیل بھی بھجوایا تھا اور میں نے اب تک جو بھی کانڈ کیا تھا اسی سے کیا تھا. اب میں نے برائی سے توبہ کی کیونکہ احمد میرا ہو چکا تھا اور میں نے اسے اپنے بیٹے کے روپ میں اپنا لیا تھا اور پھر میں اپنی گھر گرہستی میں ملوث ہو گئی. کچھ ہی عرصے میں میرے رشتے آنے لگے اور لوگ میرے رشتے کے بارے میں پوچھنے لگے، لیکن میں کوئی بھی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. میں نے اپنے بیٹے کے نام اپنی زندگی لگا کر کے گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا. میں احمد کے ہوتے ہوئے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ میں شادی کر کے جاؤں اور کوئی ستیلا باپ احمد کے سر پر مسلط ہو، کوئی کل کو احمد کو اٹھ کر کے بات بنائے یا احمد کو اچھا نہ سمجھے. اس لیے میں نے نہ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. میرے بڑے بھائی نے اگرچہ مجھے سمجھایا تھا کہ دیکھو بیٹا ایسا ہے کہ تم شادی کر لو تو بہتر ہے اور شادی کرنا تمہارے لیے مناسب ہے، لیکن میں نے ہر بار اسے یہی کہا تھا کہ نہیں، میں احمد کے سہارے اپنی زندگی کاٹ لوں گی اور احمد کے ساتھ ہی اپنا وقت جو ہے گزار لوں گی، میں نے شادی نہیں کرنی ہے. اس نے مجھے کہنا چھوڑ دیا اور میں نے اس کا سننا چھوڑ دیا اور اس طریقے سے میں احمد کے سہارے اپنی زندگی گزارنے لگی. احمد میرا بیٹا تھا، میں اب اسے حاصل کر چکی تھی. زوہا کا اب اس پہ کوئی حق نہیں رہا تھا. گڑیا تھی جو کہ زوہا کے پاس پڑھ رہی تھی، وہ اس کی بیٹی تھی. کچھ ہی عرصے بعد ندیم کو ایک حادثہ پیش آیا. کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے. اس نے اگر سے منشیات اور اسمگلنگ کا کام ختم کر دیا تھا، لیکن وہ کبھی کبھار خود بھی نشہ کرتا تھا. اس بات کا نہ تو زوہا نے ہمیں کبھی بتایا تھا اور نہ ہی زوہا نے شاید ہمیں بتانا مناسب سمجھا تھا، لیکن زوہا جانتی تھی کہ اس کا شوہر نشہ کرتا ہے. نشے کی اوور ڈوز کی وجہ سے اس کے شوہر کی حالت بے حد خراب ہو گئی اور اسے فوری طور پر ہاسپٹل لے کے جانا پڑا، لیکن اس کی جان بس اتنی ہی تھی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا. اس کے جانے کے بعد اس کا گھر، اس کی دکان جو کہ ذاتی تھی اور اس نے بنا رکھی تھی، ظاہر بات ہے کہ اس کی ملکیت زوہا کے پاس آ گئی، کیونکہ اور کوئی دعوے دار نہیں تھا. اس کے رشتہ داروں میں سے جتنے بھی تھے ان کے ساتھ وہ بائیکاٹ کر چکا تھا اور یہ مکان اس کا اپنا ذاتی مکان تھا. یہ دکان اس کی اپنی ذاتی دکان تھی، یہ بھی زوہا کو مل گئی. اب زوہا نے اس دکان کو کرائے پہ چڑھا دیا اور مکان کو بھی کرائے پہ چڑھا دیا اور خود ہمارے پاس ہمارے گھر ہی آ کر کے رہنے لگی. گڑیا بھی اب بڑی ہوتی چلی جا رہی تھی اور گڑیا اس قدر سیانی ہو چکی تھی کہ اب اسے بھی اس چیز کا جو ہے وہ اندازہ تھا کہ اس کا کزن جو ہے وہ احمد ہے. اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کا کزن نہیں، وہ اس کا سگا بھائی لگتا ہے. احمد کو بھی یہی نہیں پتہ تھا کہ گڑیا جو ہے وہ اس کی بہن ہے اور سگی بہن ہے. اب جو چیز جو معاملات تھی، کیونکہ ہم لوگوں نے یہ باتیں آپس میں بڑوں نے چھپا کر کے رکھی تھیں، احمد کو اس کی اصلیت کا علم نہیں تھا اور نہ ہی احمد جانتا تھا کہ گڑیا اس کی بہن ہے. دونوں کو اسکول داخل کروا دیا تھا، دونوں ایک ہی اسکول پڑھتے تھے اور اسی طریقے سے ان کی زندگی جو تھی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی اور دونوں ہی اپنی عمر سے اب آگے نکلتے چلے جا رہے تھے. ندیم مر چکا تھا، راستے کا سمجھو کانٹا تھا جو کہ وہ ہٹ چکا تھا. میں اپنے گھر خوش تھی. میں نے شادی نہیں کی تھی اس لیے کہ احمد کے سہارے میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہتی تھی. زوہا تھی کہ ایک دفعہ پھر گھر آ کر کے بیٹھ گئی تھی اور اب زوہا نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ گڑیا کے سہارے اپنی باقی زندگی کاٹے گی اور اب وہ شادی نہیں کرے گی. لہٰذا اسی طریقے سے ہم دونوں بہنیں ایک دفعہ پھر مل کر کے بیٹھ گئی تھیں. ہمارے دونوں بھائی خوش تھے. اس کے علاوہ ہماری 3 بہنیں اور تھیں جو کہ ظاہری بات ہے کہ ان کی بھی شادیاں ہم نے کروا رکھی تھیں اور وہ بھی اپنے اپنے گھر بار والی تھیں اور وہ بھی اپنی اپنی جگہ خوش تھیں. ایسے میں یہ زندگی گزر رہی تھی اور اس زندگی کے گزرنے کا اپنا ہی ایک مزہ تھا، کیونکہ اب یہاں پر کوئی پریشانی نہیں رہی تھی.
لیکن شاید یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی، قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ لہٰذا اب جس طرف یہ کہانی رخ اختیار کرنے جا رہی تھی، یہ ایک بڑا ہی سنجیدہ رخ تھا اور یہاں سے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ لہٰذا یہ کہانی اب ایک ایسے طرف بڑھنے جا رہی تھی کہ جو اس کہانی کا ایک بہت ہی اہم رخ تھا۔ احمد میرا بیٹا میرے پاس تھا اور گڑیا زحا کی بیٹی گڑیا زحا کے پاس تھی۔ دونوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو موسی موسی کے یعنی کہ آپس میں کزن مانتے تھے اور ایک ہی اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ پھر یہ ہے کہ دونوں کی عمر اس حد تک پہنچ گئی کہ دونوں ہی جوان ہو گئے۔ حد تو وہاں ہوئی کہ جب وہ دونوں جوان ہونے کے بعد ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور ان دونوں کی محبت کی کہانیاں جنم لینے لگیں۔ ان باتوں کا ہم گھر والوں کو پتہ نہیں تھا، پتہ لگا لیکن بہت دیر میں جا کے، اس وقت کے جب احمد نے گڑیا سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔